عزت دار انسان تھے پنڈت لالا رام۔ تو ان کی کہانی ذرا یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی کی ولادت ہوئی تو اتنی خوبصورت بیٹی کہ ہر وقت یہ اپنی بیٹی میں ہی گم رہتے۔ صبح اٹھتے تو بیٹی کا چہرہ دیکھتے، شام کو سوتے تو بیٹی کا چہرہ دیکھتے۔ انسان کو اولاد اتنی عظیم ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے تو اور بھی کہ آدھی عمر میں جا کے پھر بیٹا یا بیٹی ملے، یہاں تک کہ انہوں نے اچھی طریقے سے بیٹی کی پرورش کی۔ تو 14 سال کی جب عمر بیٹی کی ان کی ہو گئی تھی تو وہ اکثر اس کو معلومات حاصل ہو گئی تھی، اور جب اس کی 17 سال عمر ہوئی تو مکمل پڑھ چکی تھی۔ اس کے حسن کے جو چرچے تھے وہ پورے بنارس میں مشہور تھے، اس کے حسن کے چرچے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، لوگ اس کے حسن کے چرچے کرتے تھے۔ اب یہ لوگ زندگی آرام سے گزار رہے تھے، کافی جگہ سے اس کے رشتے بھی آتے تھے، لیکن پنڈت لالا رام کو اتنی جلدی نہیں تھی کہ وہ اس کو اپنے گھر سے رخصت کریں۔ اور پنڈت لالا رام کی جو بیوی تھی وہ تو یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا بر اسے ملے کہ وہ ایک تو کماتا ہو، اس کی کمائی اچھی ہو، اور دوسرا وہ بیٹی سے بہت پیار کرنے والا ہو، اور تیسرا کہ وہ گھر جمائی بن کے رہے، یعنی گھر پہ ہی داماد بن کے رہے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں تھی، حالانکہ رشتے بہت آ رہے تھے۔ اسی دوران بنارس کی سرزمین پر ابراہیم نامی ایک کوتوال مقرر ہوا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، اور اسی دوران ابراہیم نامی جو کوتوال مقرر ہوا بنارس میں، وہ کوتوال بہت عیاش تھا۔ اس کی عیاشی اتنی تھی کہ جیسے ہی بنارس کی سرزمین پر وہ آیا تو لوگوں میں دہشت مچ گئی۔ لوگ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت اب سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ اس کی عیاشی اتنی تھی کہ وہ اس نے سپاہیوں کو لگا رکھا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو دیکھو اگر وہ حسن کی ملکہ ہو تو بس اسے میرے یہاں لے آؤ۔ اس کے سپاہی لگے ہوئے تھے، اب بہو بیٹیوں کی عزت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی دوران کوتوال کے سپاہیوں نے جا کے کوتوال کو بتایا، ابراہیم کوتوال کو بتایا کہ کوتوال صاحب، اسی بنارس کی سرزمین پر ایک لڑکی ایسی بھی ہے کہ اس کا باپ پنڈت لالا رام ہے، اچھی عزت ہے اس کی، اچھی شہرت ہے، لیکن وہ ایسی لڑکی ہے، ایسی حسن کی ملکہ ہے کہ اس کے دروازے پر لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اس لیے وہ کسی کو نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ اس کے عاشقوں کی لائن لگی رہتی ہے، اس کو بہت دور و دراز سے لوگ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اتنا حسن اس کا لاجواب ہے۔ کوتوال صاحب، اگر وہ مندر میں چلی جاتی ہے نا تو لوگ پنڈتوں کا حلیہ اختیار کر کے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، جب اتنا سنا نا ابراہیم کوتوال نے تو کہا، اچھا ہمارے ہی شہر میں اور اتنی خوبصورت لڑکی اور ہم سے بچی ہوئی ہے؟ کہ جاؤ فوراً پتہ کرو اس کے گھر میں کون کون ہے اور وہ کب نکلتی ہے، کب باہر جاتی ہے۔ سپاہی گئے، انہوں نے پتہ لگا لیا، آئے کوتوال کے پاس۔ ابراہیم کوتوال سے کہا، کوتوال صاحب، وہ اپنے گھر سے صرف گنگا اشنان کے لیے نکلتی ہے، صبح نکلتی ہے، گنگا اشنان کرتی ہے اور واپس چلی آتی ہے گھر پہ۔ کہا اچھا، کہ ٹھیک ہے، اس کے باپ کو بلایا جائے۔ سپاہی گئے اس کے باپ کے بنگلے پر، جا کے سپاہیوں نے ملاقات کی، کہا چلو کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جب اتنا سنا اس نے تو کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اس نے وہاں پر تو کہہ دیا کہ میں آتا ہوں۔ گھر پہ آیا تو بالکل اداسی چھائی تھی، مایوس مایوس رہنے لگا۔ 3 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر وہ پنڈت لالا رام کوتوال ابراہیم کے پاس حاضر ہو جائے، سپاہیوں نے یہ کہا تھا۔ گھر پہ آ کے اداس رہنے لگا، مایوس رہنے لگا۔ بیٹی نے پوچھا، پتا جی کیا بات ہے؟ بیوی نے بھی پوچھا، آپ بتائیے تو صحیح کیا بات ہے، آپ اداس رہنے لگے ہیں، آپ کی یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی؟ تو وہ کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ایک دن بہت اصرار کیا، دوسرے دن کہ آپ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، آپ اتنے اداس کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، اپنی بات شیئر نہیں کر سکتے، کیا ہم اب پرائے ہو گئے؟ تو پنڈت لالا رام نے بتایا کہ سنو، بات کچھ اور نہیں ہے، بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا ہوں،
جس نے مجھے مایوس کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے۔ اصل میں ہمارے بنگلے پر کوتوال کے سپاہی آئے تھے۔ سپاہیوں نے کہا چلو تمہیں کوتوال صاحب نے بلایا ہے اور 3 دن کے اندر اندر آپ حاضر ہو جائیں ورنہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ کہ بات یہیں تک بس نہیں ہے۔ میں جب کوتوال سے ملنے گیا نا تو کوتوال نے ایک شاہی گدے پر مجھے بٹھال دیا، شاہی کرسی پر مجھے بٹھال دیا۔ میں بیٹھا اور سب کو جانے کے لیے کہہ دیا کہ سب لوگ جاؤ یہاں سے۔ کوتوال نے اکیلے میں مجھ سے بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے۔ جب میں نے کوتوال کی اتنی بات سنی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تو دبی ہوئی آواز میں نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے۔ کہ ہم نے سنا ہے اس کا حسن بڑا لاجواب ہے، حسن کی ملکہ ہے، حسن کی پری ہے، اور اس کے حسن کے چرچے پورے بنارس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دور و دراز سے رشتے بھی آ رہے ہیں، دور و دراز سے لوگ اس کے چرچے بھی کر رہے ہیں۔ کہ کوتوال نے جب اتنا کہا اور کہا کہ سنو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر ہونا چاہیے۔ اگر 1 ہفتے کے اندر تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں آئی تو یاد رکھنا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اور بیٹی کی ڈولی اٹھوا لوں گا، اس کو سپاہیوں کے ہاتھ سے منگوا لوں گا، اور پھر تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کے وہ تیزی سے رونے لگے۔ پنڈت لالا رام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر تو ان کی بیٹی بھی شریک ہو گئی، ان کی بیوی بھی شریک ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی اپنی بیٹی کی یاد میں اتنی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ بیٹی جلدی سے پانی لائی، چھینٹا مارا، ماں اس کی بے ہوشی کی حالت سے باہر آئی تو بیٹی نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ لوگ پریشان نہ ہو، پتا جی جیسا میں بولتی ہوں ویسا آپ کرو۔ اب پنڈت لالا رام سوچنے لگے کہ میری بیٹی کیا کہے گی۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے، کیا کروں میں؟ کہا پتا جی میری بات دھیان سے سنو، آپ کوتوال کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ ہم اپنی بیٹی کی ڈولی دھوم دھام سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ارمان سوچ رکھے ہیں، برسوں سے ہم نے سوچا ہے کہ اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت لڑکی، ہم اس کو اگر ایسے ہی ودا کریں گے ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم تھوڑا سا انتظام کر لیں، ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے دو۔ اب پنڈت لالا رام سوچ رہا تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹی یہ کیوں مجھ سے کہہ رہی ہو، 1 مہینے کے بعد تمہاری ڈولی اٹھے گی، کل بھی اٹھ جائے گی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل ڈولی اٹھنے سے پہلے صبح کے ٹائم ہم تینوں لوگ اپنے پران شرن کر دیں، ہم گنگا میں جا کے ڈوب جائیں، گنگا کی لہروں میں سما جائیں۔ بیٹی نے کہا پتا جی آپ میری بات سنیے اور مجھ سے کچھ مت پوچھئے کہ میں کیا کرنے والی ہوں، کہ آپ بس اتنا کہیے جا کے وہاں پہ کہ 1 مہینے کا ٹائم مل جائے۔ پنڈت لالا رام نے کہا بیٹی ٹھیک ہے جیسا تم کہتی ہو۔ پنڈت لالا رام اٹھے اور کوتوال کے پاس گئے۔ کوتوال پورا فوجی دستہ لیے کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہ اگر یہ دیر کر دیتے تو وہ اپنا فوجی دستہ بھیج دیتا اور پنڈت لالا رام کی بیٹی کو اٹھوا لیتا۔ پنڈت لالا رام وہاں پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوتوال صاحب 1 مہینے کا ٹائم دیجیے، اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بڑا نازوں سے پالا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو تنہا کپڑوں میں، 1 ہی جوڑ کپڑوں میں ہم رخصت کریں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم تھوڑا سا انتظام کر لیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دھوم دھام سے وہ آپ کی بیوی بنے، دھوم دھام سے آپ نکاح کریں، دھوم دھام سے لوگوں کو بھی معلوم چلے، اور 1 مہینے کا آپ مجھے ٹائم دیجیے۔ جب کوتوال نے اتنا سنا تو خوشی میں جھومنے لگا، بولے 1 مہینے کا ٹائم چاہتے ہو، ٹھیک ہے 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 1 مہینے میں آپ نے ڈولی یہاں نہیں پہنچائی اور شادی نہیں کی تو پھر مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس نے کہا کوتوال صاحب بس 1 مہینے کا ٹائم دیجیے، ہم اپنا انتظام کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پنڈت لالا رام گھر واپس آئے خوشی خوشی، کیونکہ آئی ہوئی بلا ٹل گئی، کچھ دنوں کے لیے ٹلی لیکن فوری طور سے ٹل گئی۔ آ کے بیٹی کو بتایا، بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، اب آپ میری بات ذرا دھیان سے سنیں۔ کہا آپ جائیں، مجھے 2 جوڑ کپڑے شاہی، جیسے شاہی شہزادے پہنتے ہیں، 2 جوڑ کپڑے لا کے دیجیے۔ اب ان کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بیٹی نے منع کر رکھا تھا۔ پنڈت لالا رام نے کہا ٹھیک ہے۔ پنڈت لالا رام گئے، 2 جوڑ کپڑے لائے، شاہی کپڑے جو شاہی شہزادے پہنتے تھے، بادشاہ لوگ پہنتے تھے، 2 کپڑے مردوں والے یہ لے کے آئے، بیٹی کو دیے، اور بیٹی نے کہا بابو جی آپ میری فکر مت کرنا،